تو ہمارا رجوع اللہ، اللہ کے ساتھ ربط اور اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اسی سے مانگنا، اسی کی حضور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا، یہ اگر ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، چونکہ مشکلات کو، مصائب کو، آلام کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو توڑنے والا وہ ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو مشکلات پتہ بھی نہیں چلتا گئی کدھر ہیں۔ میں اور آپ اللہ پر توکل اور بھروسہ جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی توحید کا فیضان ملے گا۔ آج بحیثیت مجموعی ہمارا توکل بہت کمزور ہو گیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے تو بلکہ آج کل مانگنے کا ہمارا انداز بھی بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ہم اسباب پہ بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو ٹالنے کے لیے زیادہ تر اس کے جو ظاہری اسباب ہیں ہمارا فوکس وہی ہوتا ہے اور اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمارے دین نے انہیں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مصیبت ہو تو ان مصیبتوں کو ٹالنے والا، ان مصائب کو ختم کرنے والا، ان تکلیفوں سے نجات دینے والا ہمارا رب ہے۔ ان مصیبتوں کو ٹالنے والا، ان مصائب کو ختم کرنے والا، ان تکلیفوں سے نجات دینے والا ہمارا رب ہے۔ ہمیں اپنی مشکلات میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنے مصائب و آلام کے اندر اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب کوئی مصیبت آتی تو حضور مصلی بچھا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ بیماریوں میں اس سے شفا مانگے۔ اللہ اکبر! بدر کی لڑائی آپ دیکھیں، اللہ کے محبوب مصلی بچھا لیتے ہیں اور صحابہ ایک حضور کے لیے چھپر بنا جسے ریش کہتے تھے، اور اس کے نیچے حضور بیٹھ جاتے ہیں اور الہاء زاری کرتے ہیں، اور ساری رات حضور کی الہاء زاری میں گزرتی ہے، حتیٰ کہ حضور کی مبارک چادر سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی ہے اور کندھے سے سرک کے حضور کے مبارک کمر پہ آ جاتی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کندھوں پہ اور سر پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، حضور بس کیجئے۔ لیکن حضور بار بار اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح جب میدان کارزار میں ہیں تو پوری قوت کے ساتھ اللہ کے محبوب کفار کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کنویں پہ پانی بھرنے گئے تو ایک خاتون بھی مٹکے میں پانی بھر کے جانے لگی، تو تھوڑا کیچڑ تھا، وہل تھا، تو ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ذرا دھیان سے پاؤں نہ پھسل جائے، تو اس خاتون نے گھڑا رکھ دیا اور اس عالم سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ میں اگر پھسل جاؤں گی تو کیا ہوگا، گھڑا ٹوٹ جائے گا، 2 آنے کا بازار سے اور لے آؤں گی، لیکن حضرت اگر آپ پھسل گئے تو کچھ نہیں بچے گا۔ عالم کا پھسلنا، عالم کا پھسلنا، ایک جہان کا پھسلنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی۔ پہلی چیز ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا۔ جب عالم پھسلتا ہے تو معاشرہ پھسلتا ہے۔ عبداللہ بن معتز نے کہا کہ عالم کے پھسلنے کی مثال کشتی کے اندر ٹوٹ پیدا ہو جانا، انکسار پیدا ہو جانا، سوراخ ہو جانا ہے۔ چونکہ کشتی کے اندر جب سوراخ ہوتا ہے تو پھر کشتی بھی ڈوبتی ہے اور کشتی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں، وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز وجدال المنافق بالکتاب، اور منافق شخص کا کتاب اللہ کو لے کے جھگڑے شروع کر دینا۔ منافقین جن کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے وہ مفسر بن جائیں، وہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور لوگ ان کے فالوور بن جائیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ جب کسی قوم کے اندر منافق منبر و محراب کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ قرآن سے لے کر مجادلے کر رہے ہوتے ہیں تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے مکروہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قوموں کے اندر بگاڑ اور تفریق کی بدکاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اور قومیں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں ایسی ہیں کہ تمہارے دل کو لگیں کہ واہ واہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہ الد الخصام ہیں، وہ انتہائی لوگوں کے اندر فساد برپا کرنے والے، لوگوں کے اندر شر پیدا کرنے والے۔ فرمایا تم ایسے لوگ دیکھو گے قرب قیامت میں کہ وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت کریں گے، وہ کہیں گے جو دین ہمیں سمجھ آیا ہے وہی دین ہے۔ ماضی کے اندر بڑے بڑے محدث، فقیہ اور بڑے بڑے بزرگ
وہ کہیں گے ان کو کیا پتا تھا، دین کی تو سمجھ ہمیں آئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں، دین کا تو فہم ہی ہمیں ملا ہے، ماضی میں تو سارے لچھے بیچتے تھے، انہیں کیا پتا تھا دین کیا ہے، اور بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی جانے لگی۔ تو کہا کہ دوسری چیز جو اسلام کو گرا دے گی وہ جدال المنافق بالکتاب، منافق کے ہاتھوں میں کتابیں آ جائیں گی اور وہ کتاب اللہ کو لے کر کے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے۔ تیسری چیز وہ حکم الائمۃ المدلین، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار آ جائے گا، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر قوت نافذہ آ جائے گی جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب یہ تین چیزیں ہو جائیں، حضرت عمر نے فرمایا تو اسلام کی عمارت ڈھا دی جائے گی۔ جب فتوے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق دیے جائیں گے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق فتوے کا معیار طے کریں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ہو گیا۔ اور آج اسلام دنیا کے اوپر غریب الوطن ہے، ایسا غریب الوطن کوئی نہیں ہے جیسا غریب الوطن اسلام ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر بھی اسلام کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی۔ اج دین نبی دا وانگ یتیماں کر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے۔